سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر احمد عطاری، مدرس کورس فیضان مدینہ گجرانوالہ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معلمین کورسز کے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں حاضری ہے۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جو طلبہ ہیں مدرس کورس کے دوران تو وہ ماشاء اللہ عز و جل مدنی کام کرتے ہیں، چوک درس کرنا، صدائے مدینہ لگانا، علاقائی دورہ وغیرہ وغیرہ، تقریباً وہ مدنی کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ امتحان پاس کر کے مدرس لگ جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، مختلف شہروں میں جا کر، اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہ مدنی کام نہیں کرتے، مدنی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کو مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ کس انداز سے ان کی تربیت کی جائے کہ وہ جب مدرس بن جاتے ہیں، کورس سے فارغ ہو جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی وہ مدنی کام کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، یعنی اوپر ہے کرامت سے بھی۔ تو یہ ہے کہ ماحولیات کا ایک اثر ہوتا ہے، یہاں آتے ہیں تو ایک ماحول ملتا ہے، اور یہ مدنی کام کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے۔ بعضوں کی ہر ایک کام چھوڑ دیتا ہو یہ ضروری نہیں، بعض کرتے بھی ہوں گے، بعض سست پڑ جاتے ہوں گے، کم کرتے ہوں گے، بعض بالکل ہی چھوڑ بیٹھتے ہوں گے۔ تو یہ کہ استقامت، تو اس میں یہ کہ یہیں سے اگر ان کی تربیت کرنے والے ان کا ذہن بناتے رہیں اور ان کو اہداف دیں جو ان کے اساتذہ ہیں کہ اتنے درس وہاں جا کر تمہیں دینے، علاقائی دورہ رہنے کی دعوت کی، بھائی کیا صورت ہوگی، تو ہفتے میں 1 یا 2 یا جو بھی یہ طے ہو، یہ سب لکھ لیں، اور یہاں جیسے جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی نا، تدریس سیکھی، یہاں والے ان سے رابطہ رکھیں اور ان کو یاد دہانی کرواتے رہیں اور کارکردگی مانگتے رہیں، تو یہ دونوں طرف سے ہوگا نا، تو پھر استقامت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ شاید ہوتا یہ ہوگا کہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ بول دیتے ہوں گے کہ ہاں یہ کرنا ہے آپ کو، پھر فی امان اللہ، خدا حافظ، پھر یہ گیا، پھر یہ بھول جاتے ہوں گے۔ تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ نقصان ہوتا ہو، اللہ کرے کہ یوں جو ان کو پڑھاتے ان کو بھی استقامت ملے نا، کہ یہ ان سے کارکردگی لیں، کارکردگی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ کہ کسی کو بولو نا، ہاں بھائی کیا ہوا، وہ کیا کہ نہیں کیا، کیا کیا، کہاں تک پہنچے، تو پھر وہ یار مجھے جواب دینا ہے، پھر وہ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بھی کام کی پوچھ گچھ نہ ہو جس کام کی، تو وہ پہلے سرد ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ اچھا، اب یہاں والے اگر نہیں پوچھتے تو پھر بھی آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے، بندہ پوچھے اس لیے نہیں کرنا۔ تو آپ اپنے طور پر اہداف ابھی سے اپنے پکے کر لیں کہ اب کچھ ہو جائے، میں چاہے مدرس بنوں چاہے ناظم بنوں،
میں جو بھی بنوں جیسی مصروفیت ہو، بس میرے 2 درس مجھے نہیں چھوڑنے. میں ٹھیک ہے روزگار مجبوری میں اجارے پر کروں گا کام، لیکن بالغان کا ایک مدرسہ اللہ کے لیے پڑھاؤں گا فی سبیل اللہ، ہے نا. اس طرح کا ایک ذہن لے لے. اور جو بھی مجھے جدول ملے گا مدنی قافلے کا، مثلا ہر مہینے 3 دن، تو بس وہ کچھ بھی ہو جائے میں نے وہ سفر کرنا ہے. تو اگر اس طرح کے چند اہداف مدرسین یہاں سے لے جائیں گے نا، اور یہاں والے اس کو مطلب اس کا پیچھا کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کارکردگی لیتے رہیں گے. اب تو کمیونیکیشن اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اتنا آسان ہو گیا، بٹن دبایا سارا کام ہو گیا، کمپیوٹر سسٹم ہے. تو یہ اللہ کرے نظام بن جائے نا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. بس آپ کا کام ہے کہ آپ اس طرح ان کی کارکردگی لیتے رہیں. میں بعضوں کی خود کارکردگی لیتا ہوں، بعضوں کی ایسا مدینہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ میری طرف سے یہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، مرحبا ماشاءاللہ اتنا کہہ دیا نا تو وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. مثلا ہمارے دور حدیث کے طلبہ یہ 72 میں سے کبھی 60 آتے ہیں، کبھی 55 آتے ہیں، کبھی 56 آتے ہیں، اور تقریباً ہر بار کی میں کارکردگی ان سے لیتا ہوں. یہ کبھی یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں، ورنہ یہ اکثر آج کل ڈیلی دے رہے ہیں میرے کو. کل بھی 56 تھے، 71 یا 72 میں 56. ہاں بھائی دور حدیث والا ہے کوئی، ہے نا. کل 56 کی مجھے کارکردگی دی تھی آپ کے درجہ نگران نے، احمد رضا نے. تو یوں پوچھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ یار ہم کم بتائیں گے تو پھر الیاس بولے گا کم کیوں ہو گئے. تو میں ابھی تک ان کو یہی، آج بھی میں نے جو جواب دیا ان کو کل کی کارکردگی کا وہی دیا گیا ہے. بس اللہ کرے وہ دن آئے کہ میں یہ سنوں کہ 100% دور حدیث کے طلباء نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی. اللہ کرے وہ دن ملے. سب نہیں آتے، کوئی بیمار ہو جاتا ہو، کوئی سستی کرتا ہو، کوئی یہاں مقامی ہے جو گھر چلے جاتے ہوں گے، تو وہ کرایہ اور آنے جانے کا مسائل تو ہوتے ہیں نا. تو یوں مطلب کوششیں کرتے علمیہ کہ ہمارے اسلامی بھائی، ان سے بھی کارکردگی مانگتا رہتا ہوں. یہ بھی بھر بھر کے آتے ہیں. مدرسہ آن لائن، اس طرح مدرسین کی ترکیبیں بنواتا ہوں، مطلب کہ بھائی آپ مجھے مدرسین کی آن لائن کی علمیہ کی کارکردگی لیں، مجھے پہنچائیں. تو ان کو پتہ ہوتا ہوگا نا، یہ بولتے بھی ہوں گے بھائی الیاس کو کارکردگی میرے کو دینی ہے کہ وہ کتنے گئے مدنی مذاکرے میں. تو کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو بھائی ہاں ٹھیک ہے، آپ کے سارے بھائیوں کو خاندان کو ہفتہ وار اجتماع میں لانا ہے، تو ہر جمعرات کو بھائی کتنے آئے، تو وہ کارکردگی بھائی اتنے آئے، اس بار اتنے آئے، بھائی کم کیوں ہو گئے. تو یہ جو چھوٹا کام میں تھوڑا کبھی کبھی کر لیتا ہوں. یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی کام اگر آپ سب کریں گے نا تو فائدہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. انشاءاللہ عز و جل. مگر ہماری بس پوزیشن یہ کہ یار ہم پوچھتے نہیں ہیں. اگر یہ سارے نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی سے پوچھنا شروع کر دینا، چاہے وہ میں ہوں، چاہے نگران شورا ہوں، چاہے کوئی رکن شورا ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے کہ مسجد کا ذمہ دار ہو، سب اگر یہ پوچھنا شروع کر دیں گے نا، اللہ کرے گا تو شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، ایسا کام بڑھے گا. لیکن یا شیخ اپنی دیکھ کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے طور پر ایک تعداد ہے جو غور نہیں کرتے، وہ دھکے مار کے چلانا پڑتا ہے. اب آج جیسے مغرب کے کھانے میں میرے پاس شخصیات تھیں، اور یہ شخصیات کے آنے کا بھی سبب کچھ میرا بھی اس میں دخل تھا. میں نے صوتی پیغام یہی بنایا تھا پرسوں ترسوں، تو مجھے وہاں کے ذمہ دار نے کہا تھا کہ آپ اگر دے دیں گے تو لانے میں تھوڑا آسانی ہو جائے گی ہم کو. تو الحمدللہ 11
تشریف لائے تھے، شخصیات اور مکس ہوں گے سب، تو الحمدللہ کھانے میں میرے پاس ہی تھے، اوپر بھی تھے آخر تک مدنی مذاکرے میں، باہر زمزم نگر سے تشریف لائے تھے، مرحبا۔ تو یہ مطلب کوشش ہے۔ اب میں نے سوچا شکریہ کا بھی پیغام دوں گا، تو آئندہ بھی ہاتھ رکھنے کی جگہ رہے نا اپنے یار، جب ہم کو بلانا تھا تو خوب یہ ہوا، جب ہو گیا تو پوچھا تھا کہ نہیں کہ گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ تو جب بھی کسی کو اجتماع میں لائیں تو ان کو وہاں بھی ملیں، آپ شفقت دیں اور واپسی بھی ملیں ان سے، اور بعد میں بھی رابطہ۔ اب تو رابطہ اصل بہت آسان ہے، ہمارا کام بہت آسان ہو گیا، ہم کو کانٹوں پر کوئی چلنے پر مجبور نہیں کر رہا، ہم پر کوئی پتھر نہیں برسا رہا، کتنا آسان ہے کام۔ اچھا پکی پکائی مل رہی ہے، ابھی جو کام ہمیں پکی پکائی مل رہی ہے، جنہوں نے دعوت اسلامی کام شروع کیا اور جا جا کر گلی گلی قریہ قریہ گاؤں گاؤں دعوتیں دی لوگوں کو اور اکٹھا کیا، اس وقت کے کام اور آج کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ماشاءاللہ وہ کام اٹھے گا کہ ساری ساری رات بیٹھے رہیں گے، گھنٹوں انتظار کرنے میں بیٹھیں گے۔ یا اللہ نے کسی کرم نوازی فرمائی، کہاں کہاں سے آپ آئے۔ کل تک میں جیسے سردار آباد کا قصہ سنایا تھا کہ پہلی بار جب سردار آباد پہنچا تھا میں، ہم قافلہ گیا تھا ہمارا، تو مجھے وہاں کے بعض کرتے دھرتوں نے کہا تھا آپ ادھر سے بے فکر رہے ہیں، سردار آباد سے ہمیں نا، انہیں آپ نے کیوں تکلیف کی ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں یہاں۔ تو خیر وہ بیچاروں کا جذبہ تھا ان کا، کام تو جتنا کیا جائے کام ہے، سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ وہ کہاں گئے مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، شیفٹ تھے بیچارے، کوئی انجمن چلاتے ہوں گے، بالکل شروعات کی بات کر رہا ہوں، آج سے کوئی 28-30 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو۔ اس لیے بس آپ کریں، آپ کو پکا کے دینے والوں نے دے دیا ہے، آپ مہربانی کر کے کھانے والے بنے، اس کو بہت آسان ہے کام۔ ہمارے پاس درس کے لیے کتاب بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مکاشفۃ القلوب چلاتے تھے۔ آج اللہ نے اتنے رسائل دے دیے، کس طرح بیان تیار ہوتے تھے مجھے پتا ہے نا، میں خود بیان تیار کرتا تھا، کتابیں نہیں ملتی تھی کہ کس سے آدمی بیان تیار کرے۔ تو ہماری کتابیں دیکھو تو عقائد پر، زیادہ تر نظریات پر، عقائد پر، اصلاح اعمال پر کتابیں کم ملتی تھی، اب ماشاءاللہ دڑا دڑ چھپ رہی ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے مقرر جو ہے نا زیادہ تر وہ عقائد پر بول رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اصلاح اعمال پر بھی بولنا چاہیے، نمازوں پر بولنا چاہیے، اخلاقیات پر بولنا چاہیے، ہے نا، ماں باپ کی اطاعت پر زور لگانا چاہیے، حسن معاشرت، حسن تجارت، رزق حلال، اس پر بھی بولنا چاہیے، لیکن عام طور پہ ہمارے یہ تقاریر میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بھلے مدرس ہوں، آپ قاری صاحب ہوں، آپ حافظ صاحب ہوں، آپ مدنی ہوں، آپ علامہ ہوں، آپ مفتی ہوں، دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے رہیں اور اپنے وہاں کے ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ مل کر ان کی کمزوریاں بھی نبھاتے رہیں، سمجھا کر بجھا کر کام چلاتے رہیں، تو انشاءاللہ ہماری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان، مجلس اصلاح قیدیان کے معلمین آپ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ پاپا، جیل کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قیدی حضرات سوالات بہت کرتے ہیں، اور ان میں مسائل بھی ہوتے ہیں، اور سب سے ان کے جو بڑا سوال ہوتے ہیں بار بار وہ ہوتے ہیں ان کے خواب دیکھنے کے۔ یہ خواب بہت دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے معلمین کو صبح جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ہمارے معلمین نہیں بتاتے، ہر کوئی بتا بھی نہیں سکتا، تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اٹکل سے تعبیر بتانا تو جائز نہیں ہے جی خواب کی، جی تو ان کو ظاہر ہے کہ یہ بیچارے نہ فون کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، ان کے آواز اسباب بھی نہیں ہوتے نا، جی جی تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے خواب جو ہمارے اس طرح بچے وہ لکھیں۔ ایسا پاپا ان سے صبر بھی نہیں ہوتا۔ اب ہمارے یہاں جواب ملنے میں تاخیر بھی دیر بھی ہوتی ہے مصروفیت کی وجہ سے، تو جواب 2 دن 4 دن لگ جاتے ہیں۔ نہیں تو ان کے پاس گن بھی نہیں ہوتی نا قیدیوں کے پاس،
جو ہم مار دیں گے، زبردستی صبر آ ہی جائے گا. اور ہمارے مولوین الحمدللہ احتیاط کرتے ہیں. تو بارہ مزید آپ مدنی پھول بابا ایسے اس طرح فرمائے کہ ان کے جواب سے وہ مطمئن ہو جائیں. مطمئن تو کبھی نہیں ہوں گے. بابا آپ مدنی پھول آپ اسی کے مدنی صورت میں پھول سے ہوں گے، دنیا بابا آپ کے مدنی پھول سے دنیا مطمئن ہو رہی تو وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اسی صورت میں مطمئن ہوں گے کہ ان کو یہ بتایا جائے گا اوہو کیا خواب دیکھا ہے، بس آپ جلد ریا ہونے والے ہیں. یہ مطمئن ہو جائیں گے کیا اب نکلے گا، اب نکلے. اور ہو سکتا ہے خواب بھی اسی طرح کے دیکھتے ہوں بیچارے کہ وہ تاریخ آ گئی ہے کہ بس اب تمہاری چھٹی ہونے والی ہے، تمہاری کارکردگی بہت اچھی ہے، اتنی سزا تمہاری کم ہو گئی ہے. شاید اس طرح کے خواب دیکھتے ہوں گے. تو جو تصورات دن میں ہوتے ہیں بعضوں کا تو خواب میں آ جاتے ہیں نظر. بابا مطلب مولوین کے لیے سکوت معافیت ہے. لازم ہے اپنی زبان دینے کے اٹکل سے خواب کی تعبیر جائز نہیں ہے بیان کرنا. جزاک اللہ خیر. آمین. ہر عالم بھی خواب کی تعبیر تھوڑی بتا سکتا ہے، اس کا اپنا فن ہے. عالم کے ساتھ ساتھ وہ مطلب قرآن و حدیث پر نظر بھی ہو اس کی، اور عربی جانتا ہو، پھر اس کی کئی شرائط ہیں خواب کی تعبیر کی. ہاں ان میں کوئی تعبیر والا پیدا ہو جائے معبر اور یہ ٹریننگ لے اپنے، تو پھر یہ ٹریننگ لے لے گا تو بولے میں تو مدنی چینل پہ بیٹھ کے دوں گا جواب، جیل میں کون جائے گا. تو ان کا نہ سیکھنا بھی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹے آدمی رہیں گے نا تو یہ کام کر لیں گے، بڑا آدمی جیل میں جا کے کام کرے گا نہیں، مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ایک بڑا حساس سا سوال ہے. اسماء الحسنہ میں ایک لفظ الکریم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شایان شان ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام کریم ہے. بعض اوقات اس لفظ کو پیر و مرشد کے طور پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ مرشد کریم، والدین کریم، یہاں تک تو عقیدہ اہل سنت ہے. لیکن کہیں یہ لفظ اسی تلفظ کے ساتھ اور انہی حروف کے ساتھ لکھا ہوا کچھ اور جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آئس کے ساتھ، تبت کے ساتھ، یا اس کے علاوہ کسی قوم، ملک یا فورم یا کسی بھی شخصیات کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح اس لفظ کا ہر جگہ استعمال کرنا کیسا؟ آئس کریم نہیں ہے، کاف ساکن ہے. انگلش میں جو بولا جاتا ہے نا آئس کریم، اور انگلش پھر زبان بدلنے سے لفظ کے معنی بدلتے ہیں، پھر شخصیت تبدیل ہونے سے بھی معنی بدلتے ہیں. اللہ کریم ہے تو وہ ایسا کریم ہے کہ اسے کسی نے کریم بنایا نہیں، وہ خود بخود ہے، ذاتی طور پر ہے، اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے نا. اس کے معنی اس کی ذات کے لائق ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے شان ہے کہ اللہ نے ان کو کریم بنایا. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، ہمارے آقا کو اللہ نے کریم بنایا. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر یہ کہ عام لوگوں کے تعلق سے کریم، تو اس میں فرق ہوگا. جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مصرع ہے، ایک شعر کا حصہ ہے، والعذر عند کرام الناس، اور معذرت کریم لوگوں کے یہاں مقبول ہوتی ہے. کرام یہ جمع ہے واحد کریم، اور جمع کرام. تو اب یہ علماء کرام، صحابہ کرام، تو صحابہ کرام یہ اپنی شان کے لائق کریم ہے. علماء کرام جو غیر صحابی ہیں یہ اپنی شان کے مطابق کریم ہے. اولیاء کرام تو یہ اپنی شان کے مطابق کریم ہے. تو سب کی مطلب ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں یہ ان کی مطلب ہے کہ وہ حیثیت ہوتی ہے لفظ کریم کے استعمال کی. کریم کے معنی مہربان ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، یار یہ بڑا سخی کریم ہے. یا ان کی شان کے مطابق ہوگا، جن نے 100 روپیہ خرچ کیا
اور کسی کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ کہے گا کہ یار یہ ماشاءاللہ بڑا ہے اور سخی اور کریم، بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، تو یہ 100 روپے کی حد تک ہی انہیں کریم بن گیا نا. اور ایک جگہ ضرورت ہے لاکھ روپے خرچ کرنے کی، پکڑا دیا اس نے 5000، تو وہ نکلے گا کہ یار یہ تو وکیل ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، 5000 پکڑا دیے. یہ بولنا نہیں چاہیے، غیبت، تہمت، یہ سب میں جنرل بات کرتا ہوں. تو کریم ہو کر اپنے دائرے میں. لیکن وہ جو آپ نے کریم کی مثال دی نا، یہ نہیں ٹھیک کہ وہ انگلش بھی ہے اور کاف اس میں ساکن ہے، کاف ہے بھی نہیں وہاں، نہ وہ کیسے ہے. کریم کیسے آتا ہے؟ یہ سی سے کریم، جو ان کی انگریزوں کی کریم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد فضل رضا طاری، مدرس کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. پیارے باپا جان، ہمارے پاس مدرس کورس اور قاعدہ ناظرہ کورس دونوں شعبہ جات میں طلباء آتے ہیں. ان طلباء میں عشق رسول اور غم مدینہ اور مدنی انعامات کس طرح ہم کامیابی کے ساتھ اجاگر کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اس میں تو یہ کہ مدنی ماحول سے صحیح معنی میں وابستہ ہوں. ہفتہ وار اجتماع، پھر مدنی کاموں کی مشغولیت، مدنی مذاکرہ، مل جل کے سننے کی تڑپ اور ترکیب. اس میں اگر ذمہ داروں کے ذریعے کوئی اس طرح ترکیب کی جائے نا، جیسے کہ ہمارے ایک ناظم ہے، کسی جامعۃ المدینہ کے ناظم ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کوئی ایسی ترکیب کریں یار کہ مدنی مذاکرہ اکٹھا کر کے، مدنی مذاکرے کے وہ شدائی ہیں، وہ میں نے کہا اکٹھے کر کے دوسروں کو بھی فیضیاب کریں، آپ کوئی ترکیب بنائیں. انہوں نے تو کمال کر دیا، اور یعنی کہ قابل تقلید ان کا کام ہے. اس کی انہوں نے مجھے ویڈیو بھی بھیجی اور ساری تفصیل کارکردگی مجھے دی کہ اتفاق سے ایک عیسائی بھائی تھے، ان کو اجتماع ذکر و نعت کرنا تھا. تو بولا میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یار آپ کے گھر پہ ہم سب آتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو جمع کر لیں، اور یا دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو جمع کریں، اور مل جل کے وہاں نعتیں بھی پڑھیں گے اور مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں گے. تھوڑا دور سے ہوتے ہیں اہل محبت. تو اس نے مطلب کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو مدنی مذاکرے میں سب کچھ ہے، ذکر بھی ہے، نعت یعنی نعت ہے، تلاوت ہے، سب کچھ ہے، تو پورا مدنی مذاکرہ اجتماع ذکر و نعت کی جگہ ہم یہ دیکھیں گے ہفتے کو. تو اس نے کھانے کا بھی انتظام کیا، اور 100 سے لے کر 150 تک اس نے اپنے دوست احباب اور جمع کر لیے، اور یوں دھوم دھام سے مدنی مذاکرہ ہوا. تو میں نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے ذمہ داروں سے ترکیب میں آ کر، ترکیب بنا کر آپ اس طرح کے 12 اسلامی بھائی کر لیں، جو زیادہ مشکل نہیں ہے. بڑا شہر ہے کہ بھائی باری باری آپ کے یہاں ہر ہفتے ہم لوگ مدنی مذاکرے میں آئیں گے، اور آپ کو اسکرین لگانی ہے، انتظام کرنا ہے. تو اس طرح ان کے عزیز دوست بھی آ جائیں گے، تو وہ بھی تجویز ان کو پسند آئی. تو میں نے کہا اگر آپ 12 کر لیں گے نا، تو ایک کی باری 3 مہینے میں ایک بار آئے گی. ہر ہفتے بولیں گے نا کسی کے گھر، تو 2-3 ہفتے کے بعد تھک جائے گا شاید. بدل کے کریں گے تو وہ اپنے دوستوں کو جمع کرے گا، وہ اپنے عزیزوں کو جمع کرے گا. گیدرنگ ہر جگہ نئی گیدرنگ ملے گی، نیا اجتماع ملے گا، انفرادی کوششوں کے مواقع ملیں گے، وہ مدنی مذاکرے کی وہاں دھوم ہوگی. تو اگر یہ طریقہ آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے تو یہ ہمارے ناظمین، مدرسین یا عام اسلامی بھائی بھی جو بااثر ہوتے ہیں یہ کر سکتے ہیں. یہ مگر جو بھی اپنا وہاں کا ذمہ دار ہو نا، اس سے ترکیب بنا کر کرنی ہے، تاکہ کوئی مطلب غلط فہمی یا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے.
تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا. تو اب کون کون اس طرح کرے گا, کچھ ہے ذہن بنتا ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں علاقوں میں جو مخیر ہوتے ہیں, جگہ بڑی ہوتی ہے ان کے پاس اور وہ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ اگر دلیر ہوں گے تو دیگ بھی چڑھائیں گے اور نیاز کھلائیں گے, ان کو کمی نہیں ہوتی, شوقین ہوتے سے. 11ویں شریف تو 11ویں شریف کی نسبت سے بولا آپ کر لو اپنے, ہم لوگ آئیں گے مدنی مذاکرہ دیکھیں گے اور ٹھیک ہے پھر نیاز کھلا دیں وہ. لیکن یہ سب کرنا ہے وہاں کے تنظیمی دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے مل کر, اکیلے اپنی نہیں تو لڑائی نہ ہو جائے آپس میں. وہ جیسا کہے وہ کرنا ہے. تو یہ تینوں جو انہوں نے خوبیاں چاہیں, عشق رسول, غم مدینہ وغیرہ, تو یہ انشاءاللہ مدنی کام کرتے رہیں گے, دینی مطالعہ کریں گے, اجتماع میں, مدنی مذاکروں میں, مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل, تو انشاءاللہ بہت نعمتیں ملیں گی, تقوی بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. خالی چاہنے سے مل جائے ضروری نہیں, تھوڑا ہمت کرنی پڑے گی, سرگرمیاں ادا کرنی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد خالد محمود رضا اتاری, جدول ناظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مدرس کورس. پیارے باپا جان, آج دوپہر میں ہماری تربیتی جو نشست چل رہی ہے اس میں تقریباً 3 بجے سے لے کر اذان عصر تک وقفہ آرام تھا. تو اس وقفہ آرام میں میں بھی سو رہا تھا, تو الحمدللہ خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اور اسی ملاقات کے اندر میں نے آپ سے رو رو کر دعا کی, عرض کی کہ دعا فرمائیں کہ ایمان کی سلامتی مل جائے. تو الحمدللہ آپ نے ایمان کی سلامتی کی دعا سے بھی نوازا. بلکہ یہیں تک نہیں, آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو جدول ہے وہ مجھے لا کر دکھائیں. تو ہمارا جو مدنی عملے کا حاضری رجسٹر ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, اور جس صفحے پر میرا نام لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر بھی فرما دیا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مدنی چینل پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں نے عرض کی جی. تو پھر آپ نے مجھے بھی اپنی طرف سے دعوت پیش کی کہ کیا آپ آج میرے ساتھ کھانا کھائیں گے. تو اتنا ہی کچھ ہوا تو پھر جو ہے اذان عصر ہو گئی اور بیدار کر دیا گیا. اب آپ بیدار ہیں, آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, باپا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. خواب تو آپ نے بیان کر دیا, اب کوئی 12 ماہ کی 26 ماہ کی تعبیر بھی بیان کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ ہماری مجلس جس وقت جہاں مجھ سے خدمت لینا چاہے میں حاضر ہوں. ساری زندگی جس وقت جہاں مرکز چاہے مجھ سے خدمت لے سکتا ہے. اس کے علاوہ باپا ابھی بھی یہی التجا ہے کہ ہمارے شعبے کے لیے دعا کر دیں اور ہمارے مدنی عملے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیل معلم معلم ماشاء اللہ. آئی جی جیل خانہ جات کشمیر اور ڈی آئی جی جنرل پولیس انسپکٹر نے آپ کی خدمت میں بہت ہی محبت سے عقیدت سے سلام پیش کیا. علیکہ وعلیہ السلام. یہ میں پوچھوں آپ کو, محبت سے عقیدت سے یہ کیسے آپ نے یہ الفاظ کس طرح مطلب لگائے اس میں سلام پیش کیا میں؟ ایک تو انہوں نے ویڈیو سوالات بھی اور اس میں سلام بھی پیش کیا ہے, اس میں تاثرات بھی لیے گئے ان سے, تو اس میں عقیدت دیکھی گئی. مگر جو آپ کو کہا کہ سلام کہنا, اس وقت کیا آپ نے دیکھا کہ عقیدت اور محبت اور بہت ہی عقیدت محبت سے انہوں نے سلام کہا ہے؟ انہوں نے آنے کی چاہت کا بھی اظہار کیا تھا.
نہیں جب یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی محبت عقیدت، یہ آگ کے سردار ہوا سے بیٹھ گئے یہاں، سمجھے؟ تو وہ معلم، وہ آئی جی اور یہ ڈی آئی جی اور پتہ نہیں بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے ذرا غور کر لیں اپنے الفاظ پر. جواب نہیں بن پڑا تو واپس لے لیے جائے جو اضافی الفاظ ہیں وہ. بہرحال میں نے محسوس کیا تھا اس لیے میں نے عرض کیا، باقی میں واپس لے لیتا ہوں اپنے سے. میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. جیسے کہ عام طور پہ مریض ہوگا نا تو اس کو طبیعت پوچھیں گے نا کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، ہے نا، ٹھیک ہوں کہتا ہے. یہ اپنے ماحول کا ہوگا تو الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. اب اگر یہ ان معنوں میں ہے بیمار، ہے اس کو پتا ہے کہ بیمار ہوں، بے خیالی میں یہ کہہ دیا ٹھیک ہوں یا الحمدللہ تو کچھ نہیں. اگر اس کو پتا ہے کہ میں ہوں بیمار اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو یہ گناہوں بھرا جھوٹ ہے. ٹھیک ہوں اس کو نہیں کہتے جو بیمار ہو. اچھا اب یہ کہ ان معنوں میں جتنے بھی الفاظ کہے، ٹھیک ہوں کے معنی میں الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ رب العالمین، سیٹ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، A1 طبیعت ہے، مدینہ ہوں، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ ہے. جبکہ یہ ہو بیمار اور اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو یہ گناہ گار ہوا، توبہ واجب ہوئی، جھوٹ کا مرتکب ہوا. اچھا ایک تو صورت یہ، اور بھول میں کہہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، بے اختیار نکل گیا تب بھی گناہ نہیں ہے. یا الحمدللہ اس تصور میں کہا، جیسے کبھی کبھی میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کیونکہ جیسے بڑھاپا ہے، یک بڑھاپا و سدیب، میرا تو رواں بیمار، جو بھی بڈھا ہوگا وہ زبان سے نہیں بولے گا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب بولیں گے لوگ تو تنگ آ جائیں گے، بھاگیں گے. اب میں جب بھی آؤں اپنے یار یہاں بہت درد ہوتا ہے، اب میں یہ مطلب 2 4 5 15 منٹ تک یہ بتاؤں آپ کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیٹھے میرے پاس، تو مجھے ہنس کر ان کو سیٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے کوئی کیا جانے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے جو بھی بوڑھا ہوگا نا، یک بڑھاپا و صد عیب. اچھا تو اب میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کیا حال ہے، مجھے پوچھتے ہیں، اب میں بولوں بے حال ہوں، یہ مرض وہ مرض، ٹیسٹ کا رپورٹ یہ وہ یہ ڈاکٹر نے بولا یہ کھاؤ اور وہ مت کھاؤ، تو یہ سننے کے لیے کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. یہاں خالی رسمی پوچھ رہا ہے کیا حال ہے، جواب کا اگلا انتظار نہیں کرتا کیا حال ہے. ابھی آپ جواب دو، اس سے پہلے بولا ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور سناؤ کیسے. اب 15 سیکھے تو وہ استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ رسمی طور پہ پوچھ رہا ہے، اس کو ہمدردی نہیں ہے. ہم مرتے بھی ہوں تو کل مرتے ہوں، آج مر جائیں تو کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن پوچھنا ہے کیا حال ہے. تو یہ ہے رسمی. بزرگوں نے تو بڑی اس کی مدد کھچائی کی ہے اس طرح کے پوچھنے کی. خیر، اور اس میں ابتلاء عام ہے آج کل. تو اب یہ کہ جیسے میرے سے پوچھا طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے، اب آپ بتائیے میں کیا بولوں. پٹی ہٹا کر یہ دکھاؤں اس کو، یہ تو اپنے لیبل لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ دکھاؤں کیا کروں اس کو. یہ تو نظر آتا ہے، باقی اندر میں جو کچھ ہوگا نظر آئے گا. مجھے اٹھا کر منچ پہ رکھتے ہیں، دیکھا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ بتاؤں کہ میرے کو یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، تو یوں اٹھا کے رکھتے اور یوں اتارتے ہیں. میں یہ بتانا شروع کروں تو ایک بار تو مزہ آئے گا، دوبارہ سارے بور ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ میں جیسے کیا بولتا ہوں، کبھی طبیعت تو پوچھتے ہیں، میرے سب پوچھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اکثریت پوچھتی ہے. تو آپ کی نہیں، ویسے عام طور پہ جیسے آپ تو پھٹافٹ ملتے ہیں، لائن لگتی ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا، ورنہ آپ بھی نہ چھوڑتے مجھے. 1 درجن سیغوں کے ساتھ طبیعت معلوم کرتے میری شاید. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. تو میں نے شکر اپنی طبیعت درست ہے اس کا نہیں کیا، میں نے شکر ادا کیا دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. انہیں اپنی کسی اور نعمت
کا تصور باندھ کر الحمدللہ کہہ دے تو ایک صورت یہ ہے. اچھا اب بیماری کا آپ بتانا چاہے تو بتا دے, لیکن اب بتانا جمتا نہیں ہے. نہ لوگوں کے پوچھنے کا یہ مقصد ہوتا ہی کب ہے کہ یہ آپ کی بیماری اور ایکس رے رپورٹ آپ منگائیں, لیبورٹری ٹیسٹ کی رپورٹ اس کو دکھائیں, تو اس کے باپ نے بھی کبھی پڑھا نہیں ہوتا یہ کیا لکھا ہے, یہ کیا پڑھے گا بیچارہ, تو یہ بوریت اس کو ہوگی. تو چونکہ مقصد عموماً معلوم کرنا نہیں ہوتا, یہ عموماً کہتا ہوں, تو بتانے بھی کیا ضروری ہے اس کو. ایک صورت یہ. اچھا دوسری صورت یہ کہ مرض تھا لیکن ایسا ہے کہ اس کو بندہ اتنا یعنی کیئر نہیں کرتا, محسوس نہیں کرتا, تھا تو اب کم رہ گیا ہے, جس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا اگرچہ مکمل ٹھیک نہیں ہوا. تو ایسی صورت, اب جیسے ہم جیسا آدمی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا, یہ 25 گھنٹے بوڑھا جو بھی ہو 25 گھنٹے بیمار ہوتا ہے, لیکن وہ بوڑھاپے کا چونکہ پیریڈ ایک لمبا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماریوں کا عادی ہو جاتا ہے. یہی امراض جیسے بوڑھے کو ہوتے ہیں نا, جیسے میں اپنا جو بھی کیفیت ہے جسمانی وہ اگر کسی نوجوان کو میرے بس میں اور دے دوں نا, طبیعت پوچھے تو یہ دیکھ لے مجھے کیا کیا ہے, میرا خیال ہے وہ مجھے بھول جائے گا, وہ سوچے گا کہ کس اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, وہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی. لیکن بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے عادی. تو اب ایسی صورت میں جیسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہوں, کہ مرض کی طرف اب توجہ اتنی رہتی نہیں ہے, وہ کیئر نہیں کرتا آدمی, ٹھیک ہوں یہ چل جائے گا. بیمار تھا, بخار تھا, اب اتر گیا ہے, ہلکا پھلکا کچھ کمزوری وغیرہ رہ گئی ہے جس کو آدمی اتنا کیئر نہیں کرتا, اس نے کہا ٹھیک ہوں تو یہ بھی چل جائے گا. اچھا اب یہاں کے تھوڑا بہت ہے مطلب تکلیف, بالکل ٹھیک ہوں تو وہ جھوٹ ہو جائے گا. بالکل اس نے جزم کیا نا بالکل ٹھیک ہوں, مبالغے کا اس نے لیا کہ بالکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ تو میں بولوں گا تو یہ جھوٹ ہوگا پھر کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک نہیں ہوں. آواز بہت اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ, جزاک اللہ احسن فی الدار. بہت زیادہ محبت اور عقیدت سے جو سلام بھیجا, اس کا کیا پھر اس جملے کا کیا طے ہوا؟ میں واپسی لے لیتا ہوں اپنے الفاظ. یہ آپ کو تھوڑی پریشانی تو ہوئی ہوگی, لیکن آپ کے اس کہنے سے بہت سوچ کی میرا خیال ہے وہ ذہن سازی ہوئی ہوگی کہ الفاظ سوچ سمجھ کے بولنے ہے نا. آپ تربیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ. آج مجھے آپ سے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, اب بھی یہیں تک پہنچے. بہت محبت ہے یا محبت ہے, دونوں میں فرق ہے. یہ سمجھانا تو سبحان اللہ, یہ بھی میری قوم ہے بس جسی بھی ہے. جزاک اللہ احسن فی الدار. معذرت, استغفر اللہ بابا جان. یہ ہوتے ہیں, یہ الفاظ کے کھیل ہوتے ہیں, لفاظی, اور یہ عام ہے جو مطلب پڑھے لکھے تو نہیں, اس فیلڈ کے ہوتے ہیں نا, ہمارے فیلڈ کے مقرر یا اس طرح کے یہ مطلب الفاظ بولتے چلے جاتے ہیں. تو بعض اوقات وہ جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں, بعض اوقات فضول ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات وہ کلام کی زینت ہوتی ہے, جیسے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام. حالانکہ دھام لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے یہاں, لیکن حسن اس سے آتا ہے. تحسین کلام میں انہوں نے یہ لکھا دھوم دھام. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام, آہ سنیے اور غفلت کیجیے. تو یہاں دھام اگرچہ زائد ہے لیکن یہ ایک کلام کا حسن ہے, تو اس لیے یہ فضول نہیں ہے. جہاں حسن کے لیے ہو اور جھوٹا مبالغہ نہ ہو, تو واقعی دھوم دھام قافلوں کی ہوتی ہے ہر برس حج کے قافلوں کی, تو کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں. ہر مبالغہ ناجائز بھی نہیں ہوتا, جھوٹا مبالغہ ناجائز ہوتا ہے جو جھوٹ میں جا پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں آئی جی اور ڈی آئی جی کو میرا سلام اگر ہو سکے تو پہنچا دینا. جزاک اللہ احسن فی الدار. انشاءاللہ عقیدت اور محبت کا بولنے کا محل نہیں ہے یہاں. اس کے ساتھ ساتھ
میری جیل سے متعلق جتنے بھی اسٹاف کے لوگ تھے اور ڈپٹی سپریڈنٹ ایجوکیشن سپریڈنٹ اور بالخصوص قیدیان انہوں نے بھی سلام پیش کیا. علیکم وعلیکم السلام. اس کا آپریشن کرنا ہے، اس جملے کا تربیت فرما دیں باپا جان. جتنے بھی، اس سے تو یہ کہ 100% آپ کو کہا ہے ایسا ہی ہے. جو قیدیان پڑھنے والے تھے آخری دن ملاقات کر کے ان سے نہیں، آپ نے سٹاف اور یہ سب بھی چلے شروع سے جتنے بھی کہہ کر آپ نے بہت کچھ لیا ہے. نہیں، جتنے مجھ سے ملاقات ہوئی اس دن یہ نہیں کہ آپ نے جتنوں سے ملاقات ہوئی اتنوں نے مجھے کہا، آپ نے جتنے بھی، میری جیل بھی آپ کی، چلو دی آپ کو. آخری دن جن سے میں ملاقات کر کے آیا تھا. اس میں محتاط جملہ مدنی پھول ارشاد فرما. کہ جس قیدی نے، جس اسٹاف کے فرد نے آپ کو سلام کہا، اس کا سلام. محتاط جملہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار کے